3 عبادتیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان پر دوام اختیار کرو تو تمہاری زندگی میں حیران کن حد تک تبدیلی ہو۔ استغفار، صبح شام کے اذکار، روزانہ حسب استطاعت کچھ نہ کچھ صدقہ دینا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں آدھی مشکلات کی وجہ تو نافرمانیاں اور گناہوں کی سزائیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر تم ہمیشہ استغفار کرتے رہو گے تو تمہاری زندگی کی آدھی مشکلات حل ہو جائیں گی، اور باقی کی آدھی مشکلات کی وجہ شیطان، نظر بد اور حسد ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر تم صبح و شام کے اذکار پر دوام اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمہاری زندگی کی باقی آدھی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی۔ اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ ایک اور بات بھی ایسی ہی ہے، مثلاً امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں، مگر یہ کوئی نہیں کہتا کہ امام ابو بکر صدیق علیہ السلام، امام عمر فاروق علیہ السلام، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ بھی امام کا لقب نہیں استعمال کرتے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرات اہل بیت کے ساتھ اس کو مخصوص سمجھتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں دوسرے صحابہ کے شریک رہے۔ امام ابن قیوم رحمۃ اللہ نے فرمایا، اس سے بڑا واعظ کیا ہوگا کہ تم اپنے ہم عمروں کو مرتا اور اپنے ہم نشینوں کو دنیا چھوڑتا ہوا دیکھ لو اور اپنے پیاروں کی قبروں سے گزر لو، تب جان جاؤ گے کچھ دنوں بعد تم بھی انہی کی طرح ہونے والے ہو، لیکن تم ان سے سبق نہیں لیتے، یہاں تک کہ تمہارا دوسروں کے لیے سبق بننے کا وقت آ جاتا ہے۔ جو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کے دل کو منور کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کا سینہ کھول دیتا ہے اور اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے۔ درود شریف کی تصویر، درود پاک کی ایک الگ تصویر رکھ لیجئے اور باقی ذکر و اذکار کی الگ رکھ لیں، محبت بڑھے گی انشاءاللہ۔ جب بھی آپ درود پاک کی تصویر اٹھائیں گے یا جیب سے نکالیں گے تو کم از کم چند بار ہی صحیح درود پاک تو پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ایک بار الفت و محبت سے درود شریف کا ہدیہ بھیجنا بڑی سعادتوں کا باعث ہے، تو ایسے میں روزانہ چند بار پڑھنے کی عادت بنے گی، پھر رفتہ رفتہ اس میں اضافہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہرحال مقصد تھا درود شریف کی عظمت و رفعت کو اجاگر کرنا۔ کثرت سے درود پاک کے ہدایہ بھیجنا زندگیوں کو پر رونق بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت رسول، مزاج نبوی اور تعلیمات نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عارضی حیات کو سنوار کے حیات جاویدانی سے سرشار فرمائے، آمین۔